بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 5 نمازوں کا ثبوت قرآن پاک سے نہیں ہے۔ ان میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں اور خاص طور پر ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ خود کو اہل قرآن کہلواتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم حدیث کو تو مانتے ہیں مگر حدیث میں بہت سے اختلافات ہیں، تو ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 نمازوں کا ثبوت قرآن پاک سے نہیں ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی بعض لوگ مسلمانوں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار 5 نمازوں کا ثبوت قرآن پاک سے نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے 5 نمازوں کا ثبوت قطعی طور پر اور واضح طور پر ملتا ہے۔ تو میں وہ آیات تلاوت کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ان میں 5 نمازوں کا ثبوت فی الواقع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز کو قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات تک۔ تو ان میں 4 نمازوں کا ثبوت ہے اس آیت کریمہ میں، کیونکہ سورج ڈھلتے ہی زوال کے ٹائم کا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز ہے، اور زلفا من اللیل رات گئے تک اس میں عشاء کی نماز کا ثبوت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ 4 نمازوں کا ثبوت ہے۔ وقرآن الفجر، اب 5ویں نماز فجر کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فجر میں قرآن کا پڑھنا، بے شک فجر میں قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے روبرو۔ تو یہ 5ویں نماز کا ثبوت ہے، فجر کی نماز کا ثبوت ہے۔ اب میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ لدلوک الشمس سے، سورج کے ڈھلنے سے، جب سورج عین نصف النہار میں ہوتا ہے، آپ مثال کو لے لیں کہ 12 بجے کا ٹائم ہے، اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عصر، مغرب، عشاء، الی غسق اللیل، یہ ثبوت ہے کہ رات تک اس میں 4 نمازوں کا ثبوت ہے، اور قرآن فجر اس میں فجر کی نماز کا ثبوت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ ان میں 5 نمازوں کا ثبوت ہے۔ دونوں کناروں سے مراد پہلا کنارہ فجر کی نماز ہے، اس کے بعد جو درمیانی حصہ ہے اس میں ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اور دوسرا کنارہ جو ہے مغرب کا ہے، اور اسی مغرب کی نماز کا ثبوت ہے۔ وزلفا من اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، اس میں عشاء کی نماز کا ثبوت ہے۔ آپ دیکھیں گے اس میں دونوں آیات کریمہ میں 5 نمازوں کا ثبوت قطعی طور پر ہے، اور مفسرین کرام نے ان آیات کریمہ کے ساتھ لکھا ہے ان آیات کریمہ میں 5 نمازوں کا ثبوت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان قرآن فجر کان مشہودا، اس کا کیا مطلب ہے کہ فجر میں قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے روبرو؟ تو مفسرین کرام نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے کرامن کاتبین
اور انسان کے ساتھ مقرر کیے ہیں جو کہ اس کے اچھے یا برے اعمال کو لکھ رہے ہیں. یعنی انسان 24 گھنٹوں میں جو بھی کام کرتا ہے اچھا یا برا دینی تعلیمات کے مطابق، یا وہ مشرک ہے، کافر ہے، یا بد عقیدہ ہے، یا وہ خدا کا منکر ہے، وہ جو کچھ بھی کام کرتا ہے 24 گھنٹوں میں تو فرشتے اس کو ریکارڈ میں لا رہے ہیں. ایک وہ مثل تیار کی جا رہی ہے جسے روز قیامت انسان کو دیا جائے گا کہ دیکھو اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو. تو یہ دو فرشتے ہیں، دونوں فرشتے ہیں، ان کی دن میں 2 بار تبدیلی ہوتی ہے. پہلی تبدیلی ہے کہ فجر میں 2 فرشتے آتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے یا وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو یہ فرشتوں کے روبرو یہ فجر کی نماز ہوئی اور قرآن کا پڑھنا بھی فرشتوں کے روبرو ہوا. تو دوسری ڈیوٹی جن فرشتوں کی ہے وہ عصر کے ٹائم آتے ہیں. تو اگر اللہ کا بندہ مسلمان عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز بھی فرشتوں کے روبرو ہوئی. تو یہ معنی ہے کہ ان قرآن فجر کان مشہودا. اسی سلسلہ میں ایک حدیث شریف بھی ہے. ایک صحابی ہیں تو وہ فجر میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یعنی نماز کے علاوہ وہ فجر کے ٹائم نماز قرآن پاک پڑھ رہے تھے. جو ہی میں قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے تو ان کا گھوڑا پاس ہی بنا ہوا تھا تو وہ بدکتا تھا، ڈرتا تھا. تو یہ قرآن پاک کو پڑھنا بند کر دیتے. جو ہی یہ قرآن پڑھنا بند کرتے تو فرشتہ وہ گھوڑا ٹھہر جاتا، اور جب بھی یہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے تو گھوڑا پھر ڈرنا شروع ہو جاتا. جب وہ صحابی نماز کے ٹائم حاضر ہوئے نبی پاک کی خدمت اقدس میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صبح اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تم قرآن پاک پڑھتے تھے تو فرشتے تمہارے قرآن کو پڑھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، تو فرشتے تمہارے قرآن پاک کو سننے کے لیے پاس جمع ہوتے تھے. تو دونوں وہ گھوڑا فرشتوں کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا، اور جب تم قرآن پاک پڑھنا بند کرتے تو وہ گھوڑا جو پھر دوبارہ اس سے وہ ڈرنا شروع ہو جاتا. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گھوڑے کو کسی خاص طور پر یہ شعور بخشا تھا کہ وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا تھا اور وہ ڈر جاتا تھا. ایک اس کا ثبوت یہ ہے. تو یہ 5 نمازوں کا ثبوت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 5 نمازیں پڑھی ہیں، اور 5 نمازوں کا ثبوت حدیث متواتر سے ثابت ہے. حدیث متواتر کی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جس کو اتنے لوگ روایت کریں کہ عقل سلیم صحیح عقل یہ گمان نہ کر سکے کہ آپ صحیح عقل والا شخص یہ نہ کہے کہ یہ سارے جھوٹ بولتے ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو کیا وہ 3 پڑھتے ہیں یا 4 پڑھتے ہیں یا 2 پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں، بلکہ تمام عالم اسلام میں 5 نمازیں پڑھی جا رہی. اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ 5 نمازیں حدیث متواتر سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ دعا مجھے اور آپ کو نمازیں پڑھنے کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. مالینا ادھر بڑا روپی